جی تو دوستو 1-0 کی برتری کے بعد کل دوسرا میچ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو لے کے بہت زیادہ سوالات وغیرہ اٹھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دو ایسے بیٹسمین ہیں جن کا ذکر بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، ان کے تھوڑے سے سٹیٹس بھی میں نے نکالے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کل پاکستان کا پلینگ 11 کیا ہونا چاہیے ہمارے نظریے کے مطابق۔ سب سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ پوری نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب۔ کل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ کل سیم وینیو ہوگا اور امید رکھتے ہیں کہ سیم ہی پچ آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تھوڑا سا لو باؤنس ہو رہا تھا جو کہ ہم نے دیکھا، اور باقی اگر بات کی جائے تو فرینڈلی پچ تھی جہاں پہ بیٹسمین بھی کچھ کر سکتے تھے اور بالر بھی کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن اہم سوال ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کے حوالے سے، بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں فخر زمان کو لے کر اور محمد حارث کو لے کر۔ محمد حارث کو پچھلے T20 میچ میں 8ویں نمبر پہ بھیجا گیا محمد حارث کو، حالانکہ ڈومیسٹک میں بھی محمد حارث نے صرف ایک بار کلب کرکٹ میں انہوں نے بیٹنگ کی ہے 8ویں نمبر پہ۔ اس کے علاوہ وہ ڈومیسٹک میں بھی نمبر 1 پہ یعنی کہ اوپنر یا 2 ڈاؤن پہ یا انہوں نے 1 ڈاؤن پوزیشن پہ بیٹنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی نمبر پہ بیٹنگ نہیں کی، خاص طور پہ انہوں نے زیادہ تر اوپننگ بیٹنگ کی ہے اور 1 ڈاؤن پہ بیٹنگ کی ہے۔ اور پچھلے میچ میں مزے کی بات، ہمارا یہ ایک میں کہتا ہوں کہ مینجمنٹ کا قصور ہے۔ اگر آپ نے کھلانا ہے تو بھائی جان اس کو پوزیشن پہ کھلائیں، اگر نہیں کھلانا تو آپ 8ویں نمبر پہ اسے نہ کھلائیں۔ حارث کے ساتھ تو زیادتی ہے اور باقیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا یار۔ جو 2 ڈاؤن کا بیٹسمین ہے، جو مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہے، اگر اس کی جگہ آ کے اوپنر لے لے، مثال کے طور پہ جس طرح محمد حارث ہے وہ اوپننگ بیٹسمین ہے، اگر وہ 2 ڈاؤن پہ آ جاتا ہے جس طرح حسن نواز آیا ہوا ہے کلب لیول پہ، میں کہتا ہوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت زیادہ آوازیں اٹھی تھی، ہمارے جو نئے لڑکے تھے انہوں نے آوازیں بلند کی تھی، ان کے حوالے سے شور آیا تھا ان کی جانب سے کہ اچھا ہے کہ ہم اوپنر ہی کھیلیں، ہم اوپن ہی کریں، کیونکہ بھائی جان انٹرنیشنل میں جو آپ خود دیکھ لیں ہیں یار، پچھلا میچ دیکھ لیں، پچھلے میچ میں کتنے اوپنر تھے؟ فخر زمان، شہزادہ فرحان، سیم ایوب، محمد حارث، حسن نواز، 5 اوپنر کھیلے ہیں، 5 اوپنر۔ تو بھائی جان مڈل آرڈر کے جو بیٹسمین ہیں پھر وہ نہ کھیلیں نا، وہ کیوں کھیلتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں مڈل آرڈر پہ کیوں بیٹنگ کرتے ہیں؟ وہ اوپنر ہی کھیلیں نا، اوپنر کھیلیں، آ کے سکور کریں، ٹھیک ہے، ارلی آن پاور پلے کا فائدہ اٹھائیں، اس کے بعد ٹیم میں انٹر ہو جائیں، چاہے نمبر 5 پہ کھیلیں چاہے نمبر 6 پہ کھیلیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ محمد حارث کا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کھلانا ہی تھا تو بھائی جان اس کی پوزیشن پہ کھلاتے، اگر آپ نے نمبر 8 پہ کھلانا تھا تو اس سے اچھا تھا آپ اسے ریسٹ دے دیتے، نہ کھلاتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یا تو پورا کیا یا ٹھیک ہے وکٹ کیپنگ کر لے گا تو شہزادہ فرحان سے کروا لیتے، سمپل سی بات ہے، وہ بھی کرتا رہا ہے۔ اب اگر بات کی جائے فخر زمان کی، فخر زمان کی فارم کو لے کر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ فخر زمان کی اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہے، فخر زمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی بہت زیادہ ہوئی، میں خود مانتا ہوں، لیکن اگر بات کی جائے 2021 تک، 2021 کے بعد کی اگر بات کی جائے تو اس کو اپنی پوزیشن پہ بھی کھلایا گیا، 1 ڈاؤن پوزیشن پہ بھی کھلایا گیا، لیکن فخر زمان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے سنس دسمبر 2021 یعنی کہ دسمبر 2021 کے بعد ٹاپ آرڈر میں ایک یعنی کہ اوپنر پہ یا 1 ڈاؤن پہ فخر زمان نے ٹوٹل نمبر آف جو اننگز کھیلی ہیں وہ 18 اننگز ہیں۔ فخر زمان کے ٹوٹل نمبر آف جو سکور بن رہے ہیں نا بھائی جان وہ 293، ان کے ٹوٹل نمبر آف سکور بن رہے ہیں۔ اگر سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو 112.69 یعنی 112.69 کا سٹرائک ریٹ بن رہا ہے۔ کس کا؟ حیران نہ ہو، فخر زمان کا۔ جی ہاں، جا کے ڈیٹیل سرچ کر لیں، میں غلط نہیں بول رہا، جا کے سرچ کریں، دیکھیں، خود آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ 150 انہوں نے کر رکھی ہے۔ ایوریج کی اگر بات کی جائے تو 16.27 رنز کی ایوریج بنتی ہے فخر زمان کی، ٹاپ 3 پہ انہوں نے بیٹنگ کی ہے۔ اگر بات کی جائے تو نمبر 4 پہ، نمبر 4 ان کا اصل پوزیشن نمبر ہے جو کہ بہت زیادہ عرصے سے کھیل بھی رہے ہیں اور اس پہ ان کی پرفارمنس بھی ہے۔ نمبر 4 پہ ان کی 15 اننگز بنتی ہیں، 415 سکور ہیں، 27.66 یعنی کہ 27.66 رنز کی ایوریج بن رہی ہے، اور ان کا سٹرائک ریٹ بن رہا ہے 152.57، ان کا سٹرائک ریٹ بن رہا ہے، اور 350 پلس سکور ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا ایوریج پہ نظر دہرائیں، 27.66
6 یعنی کہ 27.66 رنز کا ایوریج بن رہا ہے، جو کہ میں کہتا ہوں کہ فخر زمان جیسے بیٹسمین کے لیے بہت زیادہ کم ہے. میں مانتا ہوں کہ کیونکہ یہ ون مین آرمی ہے، یہ میچ کا پانسا پلٹ دیتا ہے. اگر یہ کھڑا ہو جائے تو بھائی جان یہ پانسا پلٹ دیتا ہے میچ کا مکمل طور پہ. اور ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے نا 152.57 ان کا اسٹرائک ریٹ بنتا ہے. یہ فخر زمان کا تھا. اب آ جاتے ہیں محمد حارث پہ، کیونکہ محمد حارث کا تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہے نا یہ پاور پلے کا پلیئر ہے. یہ رضوان کی جگہ اس کو لایا گیا ہے محمد حارث کو، کیونکہ بھائی جان یہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتا ہے، یہ پازیٹیو وے میں کھیلتا ہے. یہ محمد حارث کے بارے میں کہا جاتا ہے. اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو لاسٹ 13 میچ میں نے نکالے ہیں جو کہ اوے ٹور کے ہیں. اس میں محمد حارث کے 13 اننگز ہیں، 110 رنز ہیں، 110 رنز، جی ہاں 9.16 ان کی ایوریج بن رہی ہے، 100 کا اسٹرائک ریٹ بن رہا ہے. اور ان کا کوئی 50 پلس سکور نہیں ہے. 50 کیا ہوگا، 110 سکور ہے ٹوٹل ان کے 13 میچیں میں جو انہوں نے اوے ٹور کی ہیں. اوے ٹور کی بات کر رہا ہوں، گھر کے ٹور کی بات، گھر کا ٹور نہیں، گھر کی بات نہیں کر رہا بھائی جان. اوے ٹور پہ 13 میچز، 110 سکور، اور ان کی ایوریج بنتی ہے 9.16 کا ایوریج سکور بنتا ہے، 100 کا اسٹرائک ریٹ بنتا ہے، کوئی 50 نہیں، کوئی 100 نہیں. یہ بھائی جان محمد حارث کی اور فخر زمان کی سامنے میں نے آپ کو ڈیٹیل رکھ دی ہے. اگر آپ نے کھلانا ہی ہے نا بھائی جان ان دونوں میں سے ایک کو کھلائیں. اگر کھلانا ہی ہے تو صاحبزادہ فرحان سے آپ کیپنگ کروا سکتے ہیں، اس نے کیپنگ کی ہوئی ہے. جی ہاں اسلام آباد یونائٹڈ میں ایز اے وکٹ کیپر کے طور پہ وہ کھیلا ہے. جی ہاں وہ بیک اپ کہیں گے نا، بیک اپ وکٹ کیپنگ کے طور پہ کھیلا ہے اور انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے. صاحبزادہ فرحان کی تو فارم لگی ہوئی ہے، فخر زمان کی جو فارم ہے وہ بہت زیادہ روٹی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کے محمد حارث کی فارم بھی اس طرح نہیں ہے. اوے ٹور کی بات کر رہا ہوں، ہوم ٹور پہ بھی ان کی ایک اچھی، میں کہتا ہوں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے جن کو آپ بہت زیادہ کہیں کہ بھائی جان 4 چاند لگا دیتے ہیں. اگر بات کی جائے تو پلینگ 11 میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ بھائی جان صاحبزادہ فرحان، سیم ایوب ان سے اوپن کروایا جائے. محمد حارث سے آپ 1 ڈاؤن پوزیشن پہ بیٹنگ کروا سکتے ہیں. آپ فخر زمان سے 2 ڈاؤن پہ بیٹنگ کروا سکتی ہیں. فخر زمان کو ریسٹ دے دیں، ٹھیک ہے. 2 ڈاؤن پہ آپ حسن نواز کو لے آئیں، کیونکہ آپ کا صاحبزادہ سلمان علی آغا جو کہ کپتان ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آپ فخر زمان یا حارث میں سے ایک کو کھلائیں. ان کو 1 ڈاؤن پوزیشن پہ کھلائیں. آپ کیا نام ہے حسن نواز کو 2 ڈاؤن پہ. نمبر 5 پہ آپ کا سلمان علی آغا. نمبر 6 پہ آپ کا کھیل سکتا ہے آپ کا کیا نام ہے خوش دل شاہ. نمبر 7 پہ آپ کا کھیل سکتا ہے محمد نواز. نمبر 8 پہ آپ کا شہنشاہ آفریدی. فہیم اشرف. نمبر 9 پہ آپ کا شہنشاہ آفریدی. نمبر 10 پہ آپ کا حارث رؤف. نمبر 11 پہ سفیان مقیم. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پلینگ 11 ہونی چاہیے. کیسے؟ سیم ایوب، صاحبزادہ فرحان. اس کے علاوہ محمد حارث یا فخر زمان میں سے کوئی ایک 1 ڈاؤن پوزیشن پہ. 2 ڈاؤن پہ آپ کا حسن نواز. پھر 3 ڈاؤن پہ آپ کا آ جائے گا سلمان علی آغا. پھر 4 ڈاؤن پہ آپ کا آ جائے گا خوش دل شاہ. پھر 5 ڈاؤن پہ آپ کا آ جائے گا فہیم اشرف یا محمد نواز. یہ دونوں آ جائیں گے. اس کے بعد شہنشاہ آفریدی، حارث رؤف. پھر آپ کا آ جائے گا کیا نام ہے ہمارے فاسٹ بالر کا فہیم اشرف. تو گنے میں نے فہیم اشرف کا نام آتا ہے، چلو جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، سفیان مقیم. اس طرح پاکستان کی یہ بیٹنگ لائن اپ بن جائے گی. فخر زمان یا محمد حارث میں سے ایک کو کھلائیں 1 ڈاؤن پوزیشن پہ. اگر آپ نے پھر نکالنا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پراپر ہمیں وکٹ کیپر چاہیے، اگر محمد حارث کو کھلاتے ہیں تو بھائی جان پھر فخر زمان کو ریسٹ دیں. سیم ایوب یا صاحبزادہ فرحان میں سے کوئی پرفارم اگر نہیں کرتا تو پھر فخر زمان کو لے آئیں ایز اے اوپنر. محمد حارث کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پراپر وکٹ کیپر کے ساتھ ہم نے جانا ہے تو بھائی جان محمد حارث کو پھر آپ اوپننگ کھلائیں یا 1 ڈاؤن کھلائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. پھر فخر زمان کو سیم ایوب یا صاحبزادہ فرحان میں سے کسی ایک کی جگہ پہ آپ کھلا سکتے ہیں. باقی یہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کل پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے فلوریڈا میں میچ ہوگا، یہ جو کہ USA میں ہے. باقی پچ اچھا ہے، وہی ملے گا آپ کو. پاکستان کے لیے بیسٹ وشز، کل والا میچ جیتیں اور پاکستان کو یہ سیریز جتائیں اور ہمارے چہروں پہ رونق آئے.